دیکھیے میری آواز صاف آ رہی ہے آپ؟ جی 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 رؤف صاحب دیکھیے اب تک کی اگر آپ اپڈیٹ لیں گے تو میں یہ بتاؤں گا کہ یہ جو سانحہ جس کو آپ نے بھی دکھایا بھی ہے، یہ ایک ایسا سانحہ ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے لمحہ بہ لمحہ گزرتا رہا ہے، اور ہم اس پورے ریسکیو کے اندر اس کو مانیٹر کرتے رہے ہیں، اس کے ساتھ شامل رہے ہیں، اور یہ ایک اندھوناک واقعہ ہے، اس پہ تو کوئی شک و شبہ ہے نہیں۔ جہاں تک آپ نے آگے چل کے اگر آپ بات کریں گے، نہیں تو میں ایک ہی دفعہ میں آپ کو ساری صورتحال بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو بار بار سوال کرنے کی زحمت نہ اٹھانی پڑے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی ایک انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اور ہائی پاور انویسٹیگیشن ٹیم کل پہنچ بھی گئی تھی، جو منظور مغل اور فاروق اعوان جیسے سینئر آفیسرز اس کی نگرانی کر رہے ہیں، جو غالباً وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب نے کی۔ دوسری، سندھ ہائی کورٹ نے اس کی انکوائری کال کر لی ہے، اور یہ ہائی کورٹ میں زیر بحث بھی آئے گا، اور وہاں پر اس کو دیکھا جائے گا کہ ذمہ داری کس کی تھی اور قصور کس کا تھا۔ تیسری، ایک انویسٹیگیشن ٹیم چیف منسٹر صاحب نے بھی بنائی ہے، اور ایک انویسٹیگیشن ٹیم 2 انجینئرز پہ مشتمل حادثے کی خبر سننے کے فوراً بعد میں نے بنائی تھی، لیکن اس کا مینڈیٹ بہت تھوڑا سا تھا، اور وہ یہ تھا کہ آگ لگنے کی ایک تو وجوہات بتائیں، دوسری بات یہ بتائیں کہ یہ وائلیشن کہاں کہاں ہوئی جو انجینئرز پہ مشتمل تھی۔ لیکن اب اتنی ہائی پاور انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اور یہ کوئی اقوام متحدہ کا مسئلہ ہے نہیں، یہ کوئی اتنا گھمبیر مسئلہ ہے نہیں کہ جس کی انویسٹیگیشن میں ساری صورتحال سامنے نہ آ جائے، اور اس کے لیے دن بھی 2-3 دن میکسیمم ہوں گے، اور ہونے بھی یہی چاہیے کہ 2-3 دن کے اندر یہ کلیئرٹی کے ساتھ آ جانا چاہیے، کیونکہ یہ جیتے جاگتے 300-350 افراد لقمہ اجل ہو گئے، اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، اور آگ میں جلتے ہوئے انسانوں کو زندگی میں پہلی دفعہ دیکھنے کا ایک ایسا کربناک منظر تھا جو ان آنکھوں نے دیکھا۔ رؤف صدیقی صاحب، قطع کلامی معاف، آپ نے کمیٹیوں کا ذکر کیا، یہ جو آپ نے اتنی کمیٹیوں کا ذکر کیا، کیا یہ علیحدہ علیحدہ تحقیقات کریں گی؟ جو میرے علم ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ سب علیحدہ علیحدہ کریں گی، اور یہ اچھا ہے کہ ہر طرف سے سیٹسفیکشن ہونا چاہیے کہ اس کی وجوہات کیا تھی، اور یہ ذمہ داری کس پر فکس کی جائے، اور یہ ذمہ داری جس پر فکس ہو تو یہ نہ استعفیٰ چلے گا، نہ ٹرمینیشن چلے گا، نہ سسپینشن، بلکہ سیدھا اسے جیل جانا ہوگا۔ اس لیے اور اس کی زد پہ جو بھی آئے، اور میں نے جیسے کہا، میں ایک اور وضاحت کرتا چلوں کہ جس وقت میں وہاں پہ پہنچا تھا خبر ملنے کے بعد، تو اس سے پہلے میں کمیٹی بنا چکا تھا، لیکن جب موقع پہ میں پہنچا تو میں نے جو سچویشن دیکھی تو اس کے اندر براہ راست مجھے مالک کا قصور صاف نظر آیا، جس نے پورا ایک جیل خانے میں اس کو تبدیل کر دیا۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جو اگر آپ آگے چلیں گے تو میں رؤف صدیقی صاحب، آپ پہلے آدمی ہیں جس نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ مالک کا قصور ہے، اور بلا شبہ اسی کی فیکٹری تھی، اتنے لوگوں کی جانیں چلے گئی۔ کمیٹیوں کا آپ نے ذکر کیا علیحدہ علیحدہ، اگر وہ دونوں مختلف ذمہ داران کا تعین کرتی ہیں کہ ایک کمیٹی کسی اور پر ذمہ داری ڈالتی ہے اور دوسری کسی اور پر، تو پھر کیا ہوگا؟ میرے خیال میں اتنی ہائی پاور کمیٹی کے جو افسران ہیں ان میں کسی کی بھی انٹرسٹ ہی نہیں ہے، اور ہائی کورٹ نے جو انکوائری کرا رہی ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قبل از وقت ہمیں کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ تحقیقات ہر چیز کی ہونی چاہیے، چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز، کہ ناانصافی کسی کے ساتھ نہ ہو۔ اگر ناانصافی ہوگی تو یہ ظلم ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ میں نے جیسے بتا رہا تھا کہ جب میں نے دیکھا تو پہلا جو جرم تھا وہ مالکان کا مجھے نظر آیا، اور اس کی بہت ساری ٹھوس وجوہات تھیں، لہذا فوری طور پہ پہلا ایکشن میں نے یہ کیا کہ چونکہ سائٹ لمیٹڈ میں تھی تو اس لیے اس کے لائسنس کو کینسل کیا۔ نمبر 2، جو وہاں پر لوگ مارے گئے تھے ان کے لیے FIR درج کرانے کے لیے درخواست کی گئی۔ تیسری بات یہ تھی کہ جو لوگ جاں بحق ہو گئے اور آگ لگنے سے جھلس گئے ہوں گے، کسی کے ہاتھ پاؤں جل گئے ہوں گے، کسی کی آنکھیں تباہ ہو گئی ہوں گی، کسی کے پاؤں، تو جو معذور افراد ہیں وہ ان دونوں کو کمپنسیشن کی صورت میں، فائن کی صورت میں مالک کو ان کو پے کرنا ہوگا، اور جو زخمی ہیں انہیں 2 لاکھ روپے مالک وہ پینلٹی کی صورت میں پے کرے گا۔ اس کے علاوہ سندھ گورنمنٹ کو میں نے فوری طور پہ خط لکھا، اسمبلی بھیجی ہے میں نے چیف منسٹر کو، کہ یہ اسی فارمولے کے تحت سندھ گورنمنٹ بھی اپنا
اپنا حصہ اس میں ضرور شامل کرے، اور خدا کے فضل و کرم سے انہوں نے بھی اناؤنس کر لیا۔ اب ایک سوال مجھ سے ہر جگہ کر رہے تھے، تو اس سے پہلے کہ یہ سوال آپ مجھ سے کریں میں خود بتا دوں کہ ایز لانگ ایز میں بیٹھا ہوا ہوں جب تک، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ جو اعلانات ہوئے ہیں یہ ہوا میں تحلیل ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک سوال یہ بھی بڑا اٹھتا ہے کہ یہ تمام چیزوں کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے۔ میں ابھی 2 چینلز میں نے دیکھے تھے جس میں میں موجود نہیں تھا، اور یہ سوال کیا گیا تھا کہ انڈسٹری اینڈ کامرس کا جو منسٹر ہے وہ ذمہ دار اگر ہے تو وہ کیا استعفیٰ دے سکتا ہے۔ تو میں آپ کے چینل سے پورے پاکستان اور پوری دنیا کے ایک شخص کو یہ بتانا چاہتا ہوں، تحقیقات تو رہ گئی ایک طرف، الزامات آنا تو رہی ایک طرف، میرے اندر اگر ایک لمحے کے لیے بھی میں یہ سمجھتا کہ میرے اندر میری خدا نخواستہ صرف کوتاہی بھی ہے اور غفلت بھی ہے، تو مجھے کسی سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، میں اپنا یہ ریزائن یہ اٹھا کر پارٹی کے پاس دیتا۔ ایسی وزارتیں اور سفارتیں اور صدارتیں میرے جوتے کی نوک پہ رہتی ہیں۔ رؤف صدیقی صاحب بڑی خوشائد بات ہے، میں آپ کی کاوشوں کو سراہتا ہوں۔ یہ بتائیے گا کہ ڈائریکٹر لیبر ڈیولپمنٹ زاہد گلزار صاحب کو کیوں ان کے عہدے سے ہٹایا گیا؟ صبح ہی انہوں نے ہمارے چینل سے بات کی اور انہوں نے انکشاف کیا کہ مالک پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور یہ کمپنی رجسٹر بھی نہیں ہے، اور ان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں؟ آپ ہمیں تمام تر تحقیقات کے پہلوؤں سے بھی آگاہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں جی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پہلے یہ میں ذرا سا بتا دوں تاکہ آپ کو بھی اور آپ کے جو کروڑوں لوگ اس وقت دیکھ رہے ہوں گے، آپ کے جو فالوورز ہوں گے، جو آپ کے چینل کو دیکھتے ہیں، وہ بھی سمجھ لیں کہ بنیادی طور پہ انڈسٹری اینڈ کامرس سائڈ لمیٹڈ یہ انڈسٹریلسٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے یہ ڈپارٹمنٹ ہے۔ یعنی اگر کوئی فیکٹری لگانا چاہتا ہے تو اسے زمین الاٹ کر کے دے دی، نمبر 1۔ اس کے بعد کس کیٹیگری کی انڈسٹری لگانا ہے، کیا کیا چیزیں لگانا ہے، اس کی اپروول دے دی، اور اب این او سی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ خیر، جب یہ چیزیں ہو جاتی ہیں تو پھر ایک ڈرائنگ اپروو ہونے آتی ہے کہ جی ہم نے اس زمین پر اتنی کنسٹرکشن کرنی ہے، اس کی اپروول دی جاتی ہے۔ جب وہ مکمل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر وہ ڈرائنگ کو فائنل کر دیا جاتا ہے اور پھر اس پہ کنسٹرکشن ہوتی ہے۔ جب یہ بلڈنگ بن جاتی ہے تب انڈسٹری اینڈ کامرس کا اس کا فنکشن اس کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، سوائے فیسیلیٹیٹ کرنے کے۔ پھر جو شروع ہوتا ہے وہ لیبر ڈپارٹمنٹ اور سول ڈیفنس ڈپارٹمنٹ، وہی سیفٹی کے قوانین کو کی اپروول دیتا ہے، لیبر ڈپارٹمنٹ رؤف صدیقی صاحب معذرت کے ساتھ قطع کلامی معاف، ٹی وی پر وقت بہت کم ہوتا ہے ہمارے پاس۔ میرا سوال یہ ہے کہ زاہد گلزار صاحب کو کیوں ہٹایا گیا؟ دیکھیے، میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ وہ میرا اپنا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، اگر ہٹایا گیا ہوگا تو کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوگی، اور میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ رسپانسبلٹی جیسی شفٹ ہوگی تو ہٹانے وٹانے سے نہیں معاملہ چلے گا، یہ تو سیدھا سزا ہوگی، چاہے اس کی عزت پہ کوئی بھی آئے۔ یہ بالکل واضح، یہ 300 جانوں کا 350 جانوں کا ضیاع ہوا ہے۔ اور میں نے ایک جگہ پہ یہ سنا کہ انڈسٹریلسٹ کو اس کا مطلب میری گفتگو کا قطعی طور پہ نہیں ہے کہ تمام انڈسٹریلسٹ ایسے ہیں، بے شمار اکثریت انڈسٹریلسٹ کی ایسی ہے جو خوف خدا رکھتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی طرح ملازمین کو رکھتے ہیں، اولادوں کی طرح رکھتے ہیں۔ اگر ایک نے ایسا کرمنل ایکٹ کیا ہے تو سزا اسی کو ملنی چاہیے۔ یہ بات کو بالکل حتمی طور پر سمجھ لینا چاہیے، سزا ملنی چاہیے۔ رؤف صدیقی صاحب آپ نے بجا فرمایا سزا ملنی چاہیے۔ یہ بتائے گا کہ آپ نے معلوم کیا ہے کہ یہ فیکٹری لیبر ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں رجسٹر تھی بھی کہ نہیں؟ میں تو صرف آپ سے یہ عرض کروں گا کہ انویسٹیگیشن ہو جائے، وہاں پہ کیوں رجسٹرڈ نہیں تھی، کیوں نہیں کی گئی تھی، اس میں بہت سارے سوالات آئیں گے۔ اس میں سب سے پہلے جو رسپانسبلٹی شفٹ ہوگی وہ مالکان پہ ہوگی کہ انہوں نے یہ اس فیکٹری کو لیبر ڈپارٹمنٹ میں کیوں نہیں رجسٹر کرایا۔ میرے خیال میں یہ ممکن نہیں ہے کہ اتنی بڑی فیکٹری جو ایکسپورٹ کر رہی ہو وہ لیبر ڈپارٹمنٹ میں رجسٹر نہ کیا ہو۔ رؤف صدیقی صاحب، ڈائریکٹر لیبر ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے یہ انکشاف کیا، انہوں نے ہمارے چینل سے ہی بات کی تھی اور ان کا کہنا تھا رجسٹر نہیں ہے۔ وہ ڈائریکٹر ہیں، وہ ایک سرکاری افسر ہیں، ان کو تو معلوم ہوگا، اور انہوں نے ہی بتایا، انہی کی جورسڈکشن تھی، صبح بتایا اور شام کا ان کا تبادلہ کر دیا گیا۔ اب دیکھیں جی، بات ساری یہ ہے کہ یہ ڈپارٹمنٹ چونکہ میرے پاس نہیں ہے نا، میں کسی کے کام میں دخل اندازی نہیں کرتا ہوں۔ میں تو انتظار کر رہا ہوں انویسٹیگیشن جو ہو رہی ہے اس کے نتائج کا، اور یہ میں نے جیسے کہا کہ یہ اقوام متحدہ کا تو مسئلہ ہے ہی نہیں، یہ تو 1-2 دن کے اندر بالکل رپورٹ آ جائے گی، اور پھر وہ رپورٹ میں بھی پڑھوں گا۔
آپ بھی پڑھیں گے اور بینگ اے منسٹر جو میرے اختیارات ہوں گے وہ میں بالکل استعمال کروں گا. اس کے اندر تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ 300-350 جانیں جو ہمارے سامنے جل کے خاک ہو گئی. یہ دنیا میں تو کوئی چر زبانی کے ساتھ، دنیا میں تو کوئی ویلنگ اینڈ ڈیلنگ کے ساتھ بھگتا لے گا، لیکن آسمانوں پہ ان 300 انسانوں کا بوجھ کون سنبھالے گا؟ رؤف صدیقی صاحب، میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے بھی اس کا نوٹس لے لیا ہے. شرجیل میمن صاحب نے کل بتایا ایک جوڈیشل کمیشن بھی بنا دیا گیا، آپ نے بھی کمیٹیاں بنائی ہیں. اگر آپ کو چیف جسٹس سندھ بلاتے ہیں کیا آپ حاضر ہوں گے؟ میں نے بتایا کہ بالکل حاضر ہوں گا. کیوں نہیں حاضر ہوں گا؟ میں کوئی اتنا بڑا ترم خان ہوں. پاکستان کے اندر کوئی اتنا بڑا نہیں ہونا چاہیے کہ جہاں پہ انسانی جانوں کو ضیاع ہو گیا اسے بلایا جائے. ہم کس بات کی شان اور کس بات کا اپنا ترہ لگا کے آبا قوبا و جبا دستار میں گھومیں گے؟ یہ 300 افراد کی جو جانیں گئی ہیں یہ کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے. اس کی عزت پر کوئی بھی آئے. بہت شکریہ رؤف صدیقی صاحب. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ذمہ داروں کا تعین کریں گے. آپ وزیر صنعت و پیداوار ہیں اور آپ ان کو سزا بھی دلوائیں گے. بہت شکریہ رؤف صدیقی ہم سے گفتگو کر رہے تھے. خبروں کا سلسلہ اسی طرح سے جاری رہے گا. ہم لیں گے ایک مختصر سا وقفہ. ہمارے ساتھ رہیے گا.